پاکستان کے قیام سے پہلے کے ملک ہندوستان کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ 14ویں اور 15ویں صدی عیسوی میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے علاقے پر بہمن خاندان کے مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی۔ یہ بادشاہ دلی کے تغلق، سید اور لودھی خاندانوں کے بادشاہوں کے ماتحت نہیں تھے، بلکہ بالکل آزاد اور خود مختار تھے۔ بہمنی خاندانوں کے بادشاہوں کی حکومت دکن میں شمال کی طرف برار تک، مشرق میں تلنگانہ تک اور جنوب مغرب میں دریائے کرشنا اور سمندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں گلبرگہ، ورنگل، بیدار، احمد نگر، بیجاپور اور کئی دوسرے شہر اور علاقے شامل تھے۔ بہمنی خاندان اور سلطنت کا بانی حسن نامی ایک غریب شخص تھا۔ وہ قسمت کا ایسا دھنی تھا کہ ایک دن ایک بڑے ملک کا بادشاہ بن گیا اور تاریخ میں سلطان علاء الدین حسن گنگو بہمنی کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر یہ بادشاہت اس کی اولاد میں تقریباً 200 سال تک قائم رہی۔ حسن کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، اس کے بارے میں بہت سے مورخین نے طرح طرح کے دنیاوی گھوڑے دوڑائے، لیکن 16ویں صدی عیسوی کا مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ اپنی تاریخ میں لکھتا ہے، حسن نامی ایک شخص سلطان غیاث الدین تغلق کے زمانہ کے دوران میں یا اس سے کچھ پہلے دلی آیا۔ غریبی اور تنگ دستی نے اس کو سخت پریشان کر رکھا تھا، اس لیے اس نے اپنا پیٹ پالنے کی خاطر گنگو نامی ایک امیر برہمن کی ملازمت اختیار کی۔ یہ برہمن ستاروں کا علم جانتا تھا اور سلطان غیاث الدین کا بیٹا شہزادہ محمد تغلق اس کو بہت مانتا تھا۔ گنگو برہمن لوگوں میں گنگو بہمن نجومی کے نام سے مشہور تھا۔ حسن بڑا صحت مند اور کڑیل جوان تھا۔ گنگو بہمن نے حسن کو دلی کے قریب اپنی ایک بنجر زمین کو آباد کرنے کے کام پر لگا دیا اور اس مقصد کے لیے اس کو بیلوں کی ایک جوڑی اور 2 مزدور دے دیے اور اس سے کہا کہ اس زمین میں ہل چلا کر اس کو کھیتی باڑی کے قابل بناؤ اور اپنا پیٹ پالو۔ حسن بیل، ہل اور مزدور ساتھ لے کر زمین پر پہنچ گیا اور مزدوروں کو زمین کھود کر اسے ہموار کرنے پر لگا دیا۔ جب یہ ہموار ہو گئی تو اس میں ہل چلانا شروع کر دیا۔ وہ ہر روز صبح سویرے مزدوروں اور بیلوں کو ساتھ لے کر زمین پر پہنچ جاتا اور پھر سب باری باری اس میں ہل چلانے لگتے۔ ایک دفعہ وہ ہل چلا رہا تھا کہ ہل کی نوک زمین کے اندر پھنس گئی۔ اس نے بڑا زور لگایا لیکن ہل آگے چلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو ہل کی نوک کو ایک زنجیر میں پھنسا ہوا پایا۔ یہ زنجیر ایک بڑے برتن کے منہ سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے زمین کھود کر برتن کو باہر نکالا اور اس کا ڈھکنا اٹھایا تو اس کو سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے کے سونے کے سکوں اور اشرفیوں سے لبالب بھرا پایا۔ وہ چاہتا تو یہ ساری دولت اپنے پاس رکھ سکتا تھا، لیکن اس کی ایمانداری نے یہ بات پسند نہ کی اور اپنے آقا کی دی ہوئی زمین میں سے نکلے ہوئے مال میں خیانت کرے۔ اس نے یہ ساری دولت ایک چادر میں باندھی اور سیدھا گنگو بہمن کے مکان پر پہنچا۔ جب یہ مال اس نے گنگو کے سامنے رکھا اور اس کو بتایا کہ یہ اس کی زمین سے نکلا ہے تو وہ حسن کی ایمانداری دیکھ کر حیران رہ گیا اور دوسرے دن صبح ہوتے ہی اس نے سارا واقعہ اپنے دوست شہزاد اور محمد تغلق کو بتایا۔ شہزادے کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ ایک معمولی غریب آدمی بھی ایسا ایماندار اور سچا ہو سکتا ہے۔ شہزادے نے اسے بلا بھیجا۔ حسن شہزادے کی خدمت میں حاضر ہوا تو شہزادے کو اس کا حلیہ، صاف ستھرا سادہ لباس اور گفتگو سب چیزیں بہت پسند آئیں اور اس نے اپنے والد سلطان غیاث الدین تغلق کو اس کی ایمانداری کا سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ پر اس کا بہت اثر ہوا اور اس نے حسن کو ڈھیر سارا انعام دے کر اپنے درباری امیروں میں شامل کر لیا۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی حسن کو پیش آیا تھا جس کا ذکر محمد قاسم فرشتہ اور بعض دوسرے مورخوں نے خاص طور پر کیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ دلی میں محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ولی اس نیک انسان کو کہتے ہیں جو بڑا پرہیزگار،
اللہ کی عبادت کرنے والا، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو۔ جس زمانے میں حسن دلی آیا، سارے ملک میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پرہیزگاری اور کرامتوں کی شہرت پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دور دور سے برکت اور دعا کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ان کا دروازہ غریب امیر سب کے لیے کھلا رہتا تھا۔ ایک دن خواجہ صاحب کی دعوت پر شہزادہ محمد تغلق اور بہت سے دوسرے مہمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی بہت خاطر مدارات کی اور سب کو طرح طرح کے کھانے کھلا کر رخصت کیا۔ اتفاق سے جس وقت شہزادہ محمد تغلق خواجہ صاحب کی خانقاہ کے دروازے پر پہنچا اور اس سے نکل رہا تھا، اسی دروازے سے حسن خانقاہ کے اندر داخل ہو رہا تھا اور دعا کی غرض سے خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو خواجہ صاحب نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، ایک بادشاہ گیا اور دوسرا بادشاہ آیا۔ ایک بادشاہ گیا سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ شہزادہ محمد تغلق جو ابھی ان کے پاس سے گیا ہے ایک دن بادشاہ بنے گا، اور دوسرا بادشاہ آیا سے آپ کی مراد تھی کہ ایک دن حسن بھی بادشاہ بنے گا۔ شہزادہ محمد تغلق کا بادشاہ بننا تو یقینی تھا، کیونکہ اپنے والد سلطان غیاث الدین تغلق کے تخت اور تاج کا وہی وارث تھا۔ حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ خواجہ صاحب نے ایک غریب پردیسی کو بادشاہ بننے کی خوشخبری کیسے دی، جبکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے خاص بندوں کو آئندہ پیش آنے والی باتیں بتا دیتا ہے یا ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو قیافہ شناس کا علم بھی عطا کرتا ہے، یعنی وہ دوسرے انسان کے چہرے مہرے یا خد و خال کو دیکھ کر اس کا برا بھلا پہچان جاتے ہیں۔ واقعہ کی صورت کچھ بھی ہو، یہ روایت بہت مشہور ہے کہ حضرت خواجہ صاحب نے حسن کو بہت عرصہ بعد بادشاہ بننے کی خوشخبری دی اور اس کے حق میں دعا کی۔ حسن نے خواجہ صاحب سے اپنے بارے میں بادشاہ کا لفظ سنا تو وہ حیران رہ گیا اور خواجہ صاحب کے قدموں پر گر کر کہنے لگا، حضور میں تو ایک غریب پردیسی ہوں اور آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ صاحب نے حسن کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ایک خادم سے کہا، اس نوجوان کے لیے کھانا لاؤ۔ خادم نے آہستہ سے عرض کیا، حضور مہمانوں کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ خواجہ صاحب اس دن سے تھے، آپ نے فرمایا، میرے افطار کے لیے جو کھانا رکھا ہے وہی لے آؤ۔ خادم وہ کھانا لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے کھانا حسن کو دیا اور اس کے لیے خیر کی دعا کی۔ اب گفتگو بہمن کی سنیے کہ جب حسن شاہی دربار کا امیر بن گیا تو ایک دن اس نے حسن کی قسمت کا ذائچہ بنایا۔ ذائچہ جنم پتری یا کنڈلی کو کہتے ہیں۔ یہ ایک کاغذ ہوتا ہے جس پر ستاروں کا علم جاننے والے لکیریں وغیرہ کھینچ کر پیدا ہونے والے بچے کی مستقبل یا کسی شخص کی قسمت کا حال بتاتی ہیں۔ پھر گنگو نے حسن سے کہا، حسن تمہاری قسمت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ تم قسمت کے دھنی ہو، کسی دن بہت بڑے آدمی بنو گے۔ جب تمہیں یہ رتبہ مل جائے گا تو کیا تم میرا کوئی کام کرو گے؟ حسن گنگو بہمن کو اپنا محسن سمجھتا تھا۔ اس نے فوراً کہا، اگر اللہ نے مجھے کوئی ایسا رتبہ دیا تو جائز کام آپ کہیں گے میں ضرور کروں گا۔ گنگو نے کہا، جب خدا تجھے دنیا میں کوئی بڑا رتبہ دے تو اپنے نام کے ساتھ میرا نام بھی اپنے نام کا حصہ بنا کر لکھنا، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا بھی ہمیشہ نام زندہ رہے، اور جب خدا تمہیں اختیار دے تو خزانچی کے عہدے پر مجھے اور میرے بعد میری اولاد کی سوا اور کسی کو نہ رکھنا۔ میرے ساتھ وعدہ کرو میری یہ دو باتیں پوری کرو گے۔ حسن نے وعدہ کیا، جب بھی مجھے اختیار والا بلند مرتبہ ملا تو میں یہ باتیں ضرور پوری کروں گا۔ چنانچہ وہ امیری
के ओहदे से बादशाह बनने तक उम्र भर अपने नाम के साथ गंगू बहमनी लिखता रहा। इसकी औलाद में जो बादशाह हुए वो भी अपने नाम के साथ बहमनी लिखते रहे और गंगू बहमन की औलाद को शाही खजांची मुकर्रर करते रहे। बाज़ लोगों ने लिखा है कि हसन फारस के बादशाह बहमन की औलाद से था, इसलिए इसे बहमनी कहा जाता है। लेकिन ज़्यादा मशहूर कहानी यही है जो हमने बयान की है। हसन ने शाही दरबार का अमीर बनकर ज़फ़र खान का खिताब हासिल किया। जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने दक्कन शहर देवगढ़ को दौलत आबाद का नाम देकर अपना दारुल हुकूमत बनाया तो हुक्म जारी किया कि जिसका जी चाहे ख्वाह वो कोई ओहदे से हो या दरबारी अमीर, वो दौलत आबाद जाकर रह सकता है। इस हुक्म के जारी होते ही हसन बहमनी दौलत आबाद चला गया। इसे कुछ इलाके जागीर में मिल गए। कुछ अरसा बाद मोहम्मद तुगलक ने अपने कुछ अमीरों को नाफरमान करार देकर कत्ल करा दिया। इस पर बादशाह के खिलाफ बहुत से अमीरों ने बगावत कर दी। इन सब ने मिलकर हसन बहमनी को अपना सरदार बना लिया। इसने शाही फौजों को शिकस्तों पर शिकस्तें देकर दक्कन से निकाल दिया और खुद 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी के नाम से दक्कन का खुद मुख्तार बादशाह बन गया। गुलबर्गा को इसने अपना दारुल हुकूमत बनाया। 1358 में इसकी वफात के बाद इसकी औलाद ने अरसा तक दक्कन में बादशाहत की। फिर यह सल्तनत कई टुकड़ों में बट गई।